وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ کئی جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، آپ کے حیات طیبہ سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے مراحل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مراحل، پھر آپ کے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کی زندگی، پھر 40 سال سے لے کر 53 سال یعنی مکی زندگی سے متعلق، اور مکہ کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ 10 نبوی یعنی جب آپ کی عمر 50 سال تھی اور نبوت ملنے کے 10ویں سال مکہ المکرمہ سے آپ نے سفر کر کے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں کی بے رخی، ظلم و ستم اور دشمنی، ان سارے مراحل سے گزر کر آپ واپس مکہ المکرمہ تشریف لے۔ حج کے موقع پر آپ چلے جاتے، مینا کے پہاڑیوں کے آس پاس ان علاقوں میں آپ چند افراد کو ڈھونڈ کر ان کو دعوت و تبلیغ اور ان کو دعوت دے۔ کافی سارے حضرات مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے آئے، انشاءاللہ ہم سے جو کچھ ہو سکا، اپنے جان مال بیوی بچے جائیداد زمینیں جو کچھ ہو سکا ہم آپ کے خاطر قربان کر۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے نبوت کے 14ویں سال محرم سفر، دوسرا مہینہ چل رہا ہے، سفر کی 26 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو یہ جو نبوت کے 13ویں سال کے اخیر یعنی ذی الحجہ ذی قعدہ حج کے مہینوں میں اور پھر محرم کے مہینے میں کچھ نہ کچھ صحابہ کو آپ اجازت دیتے رہے اور انہوں نے سفر شروع بھی کر لی، مدینہ کی طرف جانے لگے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر پراپیگنڈا شروع ہو گیا اور اب مشرکین نے حتمی فیصلہ کر لیا، آخری فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ نہ کچھ کیا جائے، نہیں تو پھر ہمارے لیے آگے جا کے بڑی مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید نے وہ سارے مناظر بیان کیے کہ کیا کیا واقعہ پیش آیا، کیا سلسلہ ہوا۔ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ان کفار نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب یا تو اس نبی کو پکڑ کر قید کر دیا جائے، باندھ کر کسی کمرے میں ڈال دیں گے، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر
दावत और तबलीग का काम करते करते जब अल्लाह की तरफ से हिजरत का पैगाम आया, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके लिए हिजरत का हुक्म फरमा दिया, आप अपनी तैयारी करके हिजरत की तैयारी करें। अल्लाह के पाक पैगंबर का तरीका कार ये था कि आप सुबह जाकर अबू बकर के घर जाया करते, शाम को अबू बकर के घर जाया करते। लेकिन आज के दिन अल्लाह के पाक पैगंबर दोपहर के कड़ी धूप के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बेटी आसमा बिनते अबू बकर ने देखा, फौरन दौड़ती हुई चली गई। फर्म कहने लगे, अब्बा जान, अल्लाह के पाक पैगंबर आज दोपहर के वक्त हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे। फरमाया वो कैसे मंजर होगा जहां अबू बकर रोज के रोज नबूवत के दरवाजे पर आया करते, लेकिन लोगों आज अजीब मामला, नबूवत सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। आपने फरमाया, अबू बकर ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप तशरीफ रखे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। आपने फरमाया अबू बकर, अल्लाह ने हिजरत की इजाजत दे दी, जिब्रील ने पैगाम दे दिया कि हिजरत करना है, मक्का मदीना जाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पाक पैगंबर की तरफ देख कर कहने लगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। फरमाया हाँ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के पाक पैगंबर, अगर हुक्म आसमानों से आया है तो आपके साथ रफीक सफर, आपके साथ सफर में जाने वाले शख्स का नाम भी तो यकीनन आपने इंतखाब किया होगा, आपके साथ सफर पर कौन जाएगा? आपने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, जिस अल्लाह ने आसमानों से हिजरत का पैगाम भेजा, उस रब्बे कायनात ने आसमानों से मेरे रफीक सफर का भी आसमान से इंतखाब कर लिया। और मैं वो भी अल्लाह ने आसमानों से बता दिया कि साथ में कौन जाएगा, हिजरत कौन करे। बहरहाल अबू बकर तैयार रहे ना, अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। इधर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मुशरिकीन सारे के सारे जमा होकर दारुन नदवा के अंदर जो इनके मुशावरती इजलास की एक जगह बैठक थी, एक डेरा हुजरा था, जहां सारे के सारे जमा होकर मशवरा किया करते। कोई अहम काम पेश आए तो उसके लिए बैठकर मशवरा होता। सारे के सारे लोग मुशरिकीन मक्का कुफार सरदार जमा हो गए कि कुछ ना कुछ किया जाए इस बंदे का, नहीं तो ये आगे जाके बड़ा मसला बन जाएगा, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सारे के सारे लोग जमा होने लगे। इतने में एक शेख नजदी, नजद का रहने वाला बूढ़ा बाबा पहुंचकर आ गया। वो भी दाखिल होने लगा। किसी ने पकड़ा, बाबा जी खैर तो है, आप किधर से आए, किधर जा रहे? कहा नजद से आया हूं, मुझे पता चला आज मीटिंग है, तुम्हारा जरगा है, मैं भी इस जरगे में शामिल होना चाहता हूं। फरमाया तू बाहर का आदमी, किसी ने कह दिया छोड़ दे जी, बूढ़ा बाबा है, क्या करेगा? अब ये नहीं पता, बूढ़े बाबों के तजर्बे बड़े काम आते और बड़े खतरनाक होते। जान तो नहीं होती लेकिन अकल उनकी इतनी कुछ होती है कि बहुत सारे जमाने को देख कर आते हैं, बड़े बड़ों को सर चकरा जाते हैं। ये शेख नजदी भी बूढ़े आदमी की शक्ल के अंदर आकर मजलिस के अंदर बैठ गया। अब सारे के सारे लोग जमा होकर मशवरा किया जा रहा है कि ये जो मोहम्मद नामी शख्स है इसको रोक दिया जाए, मजीद इसकी तालीमात को आगे न बढ़ने दिया जाए, नहीं तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। मशवरा शुरू हो गया। एक ने खड़े होकर ये मशवरा दिया कि लियुस्बितू का, जैसे पहले हम किया करते थे कि जिस आदमी से लोग तंग हो जाते
اسے پکڑ کر باندھ کر کسی کمرے کے اندر ڈال دیا، وہ خود ہی اس قید کے اندر رہ رہ کر مر جاتا، اس سے جان چھوٹ جاتی۔ ایک نے کھڑے ہو کر مشورہ دیا، باندھ کر کہیں ڈال دیتے، خود بخود ہی ان کی جان نکل جائے گی۔ شیخ نجدی بوڑھا بابا کھڑے ہو کر کہنے لگا، اور یہ بھی کوئی مشورہ ہے؟ بڑا بے وقوف آدمی ہے جس نے یہ مشورہ دیا، اسے تمہیں باندھ کے رکھو گے، بنو ہاشم والے بڑے طاقتور ہیں، وہ تو آ کر اس کو کھول کر نکال لیں گے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن بن جائیں گے، یہ مشورہ کوئی منظور نہیں۔ ساروں نے کہا ہاں یہ بات بڑی ٹھیک ہے جی، مناسب بات ہے کہ یہ مشورہ صحیح۔ دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا، ایسا کر دیتے ہیں، ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، اپنے علاقے، اپنے بستی، اپنے گاؤں، اپنے اس علاقے سے نکال دیتے ہیں، دور دراز اس کو بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کر جو کرنا چاہے کرے۔ پھر وہ شیخ نجدی بوڑھا بابا کھڑا ہو کر کہنے لگا، اور تجھ سے بھی کوئی بڑا بے وقوف ہے جو تو نے اتنا غلط مشورہ دیا۔ اب کیا ہو گیا بابا جی، کون سا غلط مشورہ ہے؟ فرمایا اس آدمی کو اگر تم نے نکال دیا، جلا وطن کر دیا، یہ تو زبان کا بڑا میٹھا، اخلاق کا آلہ ہے، سارے کے سارے لوگ اس سے متاثر، حتیٰ کہ ہم بھی تو متاثر ہیں۔ اگر یہ دور دراز چلا گیا، وہاں لوگوں کو دعوت دی، اس کی میٹھی زبان سے لوگ متاثر ہو کر اس کے ساتھی بن جائیں گے، اور یہ بڑا لشکر تیار کر کے لے کر آ کر تم مکے والوں پر چڑھائی کرے گا۔ یہ مشورہ بھی بے وقوفانہ مشورہ ہے۔ سب نے کہا واقعی جی یہ بھی صحیح، غلط ہے۔ ایک اور کڑا ہوا، اس نے مشورہ دیا، ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کے لیے تجویز یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو جائے۔ جب سارے قبیلوں سے ایک آدمی شریک ہو کر اس آدمی کو قتل کر دیں گے، قتل کرنے کے بعد بنو ہاشم سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکے گا، اتنی اس کی طاقت نہیں، لہذا ہر آدمی کچھ نہ کچھ جو دیت بنتی ہوگی وہ سارے مل جل کر ادا کریں گے، کام بھی ہو جائے گا اور ہم بھی نہیں پسیں گے۔ اب بابا جی کڑا ہوگا، ہاں یہ مشورہ سب سے اچھا ہے، ایک تو جان بھی چھوٹ جائے گی، اور پھر جو ہے وہ پسنے کے جو چانس ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور تیسرے نمبر پر جو ہمارے اوپر دیت آئے گی تو سارے قبیلے والے، ہر قبیلے والے کچھ نہ کچھ تعاون کر دیں گے، آرام سے دیت بھی ادا ہو جائے گی، جان بھی چھوٹ جائے گی۔ فرمایا بابا جی کا مشورہ بڑا اچھا لگا، بابا جی نے ہاں بھر لی۔ فرمایا کون تھا شیخ نجدی؟ یہ شیطان کی شکل میں آیا بیٹا، بوڑھا بابا جی مشورے دے رہا۔ عموماً جب انسان کہیں کام کر رہا ہوتا ہے، بعض آدمی شکل مومن لے کر، مسلمان کی شکل لے کر پس پردہ وہ شیطان کا کام کر کے الٹے مشورے چلا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا شیطان نے بھی یہی طریقہ اپنایا، مشورے دیے، سارے کے سارے مشورے ہو گئے، سارے کے سارے قبیلے سے ایک نوجوان کو جمع کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کے دروازے پر بھیج دیا، آج رات نبی کے دروازے پر بیٹھ جانا اور اس کی چوکیداری کرنا، جب بھی یہ باہر نکلے اسے قتل کر دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے واپس آ کر اپنے گھر کے اندر پہنچتے ہیں، فرمایا علی کو بلا لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لایا گیا، آپ نے فرمایا علی میرا بستر تیرے حوالے، میرے بستر پر لیٹ جانا، چادر اوڑھ لینا، یہ جو میرے دشمن میرے خلاف جمع ہو کر مجھے قتل کرنے کے در پہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، علی ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ان کی امانتیں واپس لوٹانی ہے۔ اور میرا نبی تو درس دے کر چلا گیا، مسلمان تیری نبی کی شان یہ ہے کہ دشمن تلوار لے کر نبی کے قتل کے در پر ہے، نبی کو فکر ہے اس کی امانت ضائع نہ ہو جائے، تو مسلمانیت اور مسلمان کا دعویٰ کر کے، اپنے نبی کی امتی کا دعویٰ کر کے تو اپنے ہی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر جائے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کھلائے۔ تیرے نبی کی تعلیم تو یہ تھی کہ دروازے پر 100 دشمن بیٹھے ہیں، تیرے نبی نے علی کو بٹھا دیا، علی ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، ان کی امانتیں ادا کرنی ہے، یہ ادا کر کے پھر میرے پیچھے چلے آنا۔
अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा अली हैदर को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। अली लेट जाना, रात आ गई, अंधेरा छा गया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलने लगे। बाहर दरवाजे पर दुश्मन बैठे हुए, लाइन बनाकर बैठे हुए, तलवारें हाथ के अंदर ली हुई। अल्लाह के पाक पैगंबर, या अल्लाह मैं क्या करूं? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतर आए, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर हाथ में मिट्टी ले लेना, हाथ में रेत ले लेना और इनके दरमियान से निकलते हुए कुरान मजीद की तिलावत करना, सूरह यासीन की आयत पढ़ लेना। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह के पाक पैगंबर आयत पढ़कर फूंक लेना, मट्टी इनके सरों पे डाल लेना और दरमियान से निकल जाना। अल्लाह के पाक पैगंबर कुरान मजीद की तिलावत करते हुए मट्टी दुश्मनों के सर में डालते हुए निकलकर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। कई पत्थर लगे, पत्थर लगने के बाद जब हजरत अली उठे, उन्होंने देखा ये तो हजरत अली है। कहने लगे अली ये क्या मामला, तू कैसे यहाँ आ गया? हमें तो रात से शक हो गया था कि कोई और है, इसलिए कि रात के हिस्से में जब हमने पत्थर मारे, कंकर मारे, आगे से आपकी आवाज आई तो समझ गए अल्लाह के नबी नहीं। अगरचे हम अल्लाह के नबी के दुश्मन हैं, लेकिन हमने भी नबी को देखा जिसने नबी पर पत्थर बरसाया, नबी ने कभी आ नहीं भरी। अली जब आपने रात को आह की पत्थर लगने के बाद हम समझ गए कि हो सकता है ये नबी ना हो, क्योंकि ये जो नबी होने का दावा मोहम्मद करता है इसकी सिफात ये है कि अगर कोई पत्थर मारे तो ये दुआ देते हैं, आगे से आह और फरियाद नहीं करते। कुछ ना कुछ तो हमें शक हो गया, लेकिन क्या कर सकते। और ये तहजीब भी अरब के अंदर दुश्मन ही क्यों ना हो, जहालत ही क्यों न थी, लेकिन ये उनकी तहजीब थी कि दुश्मन के दरवाजे से अंदर नहीं दाखिल होते थे। जिसको अपना दुश्मन समझते उसके दरवाजे से भी अंदर दाखिल नहीं होते थे, बाहर खड़े होते थे कि बाहर निकलेगा तो हमला करेंगे। आज तो हमारी तहजीब है, अंदर औरतों की हया नहीं होती और ना अपने माँ बहन की फिक्र होती है, न किसी और की। अगर चोर बनकर आए तो घर के अंदर घुस जाए, दुश्मन बनकर आए तो घर के अंदर घुस जाए। वो जाहिल थे, लेकिन अपने जहन के एतबार से फिर भी किसी दर्जे बेहतर। किसी के घर में ऐसे नहीं घुसा करते, नहीं तो दरवाजे से अंदर घुस कर भी वो नबी अलैहि सलाम पर हमला कर सकते, लेकिन उनका रिवाज नहीं था, तरीका नहीं था दरवाजे के अंदर घुस। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलने लगे तो ये मिट्टी उठाकर उनके सरों पर डाल दी। उलमा हज़रात ने लिखा है अल्लाह के पाक पैगंबर निकल जाते और सिर्फ आयात पढ़कर फूंक मार देते, तब भी अल्लाह बाहिफाजत निकाल लेते। लेकिन मिट्टी इसलिए डलवाई ताकि सुबह जब ये दुश्मन अपने सरों पर हाथ फेरे तो इनको डबल जिल्लत हो, डबल शर्मिंदगी हो। एक तो हम जिस के लिए हम दुश्मन बनकर आए, जिस नबी के हम दुश्मन बनकर आए, एक तो वो हमसे बाहिफाजत निकल गया, और बाहिफाजत नहीं ऊपर से हमारे सरों के ऊपर मिट्टी भी डाल। तो मैं जब ये सरों के ऊपर हाथ मारेंगे तो इनको और जिल्लत होगी कि सिर्फ गए नहीं, हमें जगा कर भी गए लेकिन हम फिर भी नहीं जागे और वो चले। तो मैं अल्लाह हिफाजत करना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और उलमा हज़रात ने लिखा है सूरह यासीन की आयत मुबारक है वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। जहां कहीं इंसान को दुश्मन से खतरा हो, इस आयत मुबारक को पढ़कर और इसको पढ़कर पढ़ता रहे, इसका विर्द जारी रखे, अपने ऊपर दम करे और इंशाअल्लाह जाए अल्लाह बाहिफाजत दुश्मन के दरमियान से निकाल। इसका ये मतलब नहीं हो कहने लगा कारी साहब अगर ये आयत हम पढ़कर मोटरसाइकिल पे चले और मोटरसाइकिल पुलिस वालों के दरमियान से निकाले तो हम चले जाएंगे या निकलेंगे या नहीं निकलेंगे बाहिफाजत। मैं कहा जी मोटरसाइकिल आपकी अपनी हो, कागजात पूरे हो तो निकल जाएंगे, अगर चोरी को तो पकड़े जाएंगे। तो आयात या इसका ये मतलब तो नहीं आप चोरी लेकर चोरी के मोटरसाइकिल। जी मौलवी साहब हमने तो आयात पढ़ी है लेकिन काम नहीं चले जी, पुलिस वाले ने पकड़ लिए। चोरी करने के लिए आयात नहीं है। इंसान अपने उसूल के दायरे में पक्का हो, फिर इन चीजों को फॉलो करे, इसको अपने अमल में लाए तो फिर ये चीजें काम करती है। मैं अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر سے تیاری کر کے اپنے بیٹیوں سے کہنے لگے میرے لیے توشہ تیار کر لو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 درہم تیار کر کے 2 اونٹنیاں خرید کر اللہ کے پاک پیغمبر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی لائی، آپ بھی آ گئے، 2 اونٹنیاں بھی آ گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اونٹنیاں کہاں سے آئی؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے پہلے سے اندازہ تھا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا، اس لیے میں نے دونوں اونٹنیاں خرید کر رکھی ہجرت کے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہر موقع پر ابو بکر کے مال کو قبول کیا، ابو بکر کے قربانی کو قبول کیا، ہر چیز کو قبول کیا، لیکن اس موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر آج میرا دل چاہتا ہے ایک سواری کی قیمت میں ادا کر لوں۔ علماء نے لکھے کیوں؟ اس سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بتا دیا یہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، ہجرت دین کے خاطر انسان کا جان بھی لگے، انسان کا مال بھی لگے تب مزہ آتا ہے۔ ابو بکر جان تو میرے لگے گی لیکن مال بھی مجھ محمد کا لگ جائے تو بڑا مزہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی قیمت دی اور اللہ سے دعا کی یا اللہ میں ابو بکر سے راضی، یا اللہ تو ابو بکر سے راضی ہو جا۔ جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جس طرح آپ ابو بکر سے راضی آسمانوں پر اللہ بھی ابو بکر سے راضی۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر گھر سے توشے کا انتظام کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طاہرہ طیبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والی بیوی نے گھر کے اندر سے جو کچھ سامان تھا توشے میں بند کر کے لا کر اپنے والد ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ پیچھے قحافہ ابو بکر کے والد جو نابینا تھے اپنے پوتیوں کو کہنے لگے کہ تم نے کیا کر دیا، سارا مال اموال دے دیا، ابو بکر خود تو چلا گیا مشکل راستے پر لیکن تمہیں بھی مشکلات کے اندر مبتلا کر دیا۔ واہ قربان جاؤ ابو بکر تیرے گھر کی تربیت پر، تیری بیٹیوں کی تربیت پر، تیری گھر والی کی تربیت پر۔ فوراً کہنے لگے دادا جان ایسا کوئی معاملہ نہیں، ابو بکر نے ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالا، ابو بکر تو ہمارے لیے خزانے کے خزانے چھوڑ کر چلے گئے۔ فوراً آسمہ چلی گئی، کنکریاں اٹھائی، پتریلے کنکریاں اٹھا کر لا کر تاخچے میں رکھ دی جہاں پر درہم رکھے ہوتے، اس کے اوپر چادر ڈال کر دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر جا کر کہنے لگی دادا جان ہاتھ مار کر دیکھے اس کے اندر ابو بکر ہمارے لیے اتنی اشرفیاں چھوڑ کر، اتنے دراہم چھوڑ کر گئے کہ انشاءاللہ کبھی ہمیں تنگی نہیں آئے گی۔ ہاتھ مارا۔ قحافہ کہنے لگا واقعی ابو بکر تمہارے لیے انتظام کر گئے۔ واقعہ تربیت تھی، پتھروں پر ہاتھ رکھوا کر اپنے دادا کو دلاسا دیا لیکن اپنے والد کی قربانی کے لیے کوئی زبان پر گلا شکوہ نہ کیا۔ آج تو گھر سے نکل جائے خامن، پیچھے سے بیوی کے الگ شکوے، بیٹوں کے الگ شکوے، بیٹیوں کے اللہ نہ کرے کوئی آدمی بیچارہ آج کے دور کے اندر اگر بیچارہ مر جائے بینک بیلنس اس کا سیو نہ ہو، بند جمع نہ ہو تو مرنے کے بعد ہاں جی کہ جی کیا ہے جی بس ویسے ہی ہمیں مشکلات کے اندر ڈال کے چلا گیا، مر گیا، ہمارے لیے کیا کیا اس نے جی، ہمیں کیا دیا، ہمارے لیے کیا چھوڑ کے چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غار سور کی طرف تشریف لے گئے۔ ابو بکر نے پہلے سے سارے راستے معلوم کر لیے جانا کہاں ہے۔ فرمایا چلتے چلتے جب سور پہاڑ کے قریب پہنچ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ رہے اور اپنے پنجوں کے بل تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑے، تاکہ کوئی پیچھے سے آ کر پاؤں کے نشان پر نہ آ جائے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اپنے قدموں کے پنجوں پر اس پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے اچانک زخم آ گیا، خون نکل آیا۔ ابو بکر آگے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے راستے کے سفر میں ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں سے دشمن نہ آ جائے۔ جب دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں سے خون نکل آیا،
ابو بکر نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر کے کندھے حاضر ہے، آپ ابو بکر کے کندھوں پر آ جائے۔ فرمایا وہ کیا سواری ہوگی جس نے محمد کو کندھوں پر اٹھایا، اور وہ کیا سوار ہوگا جس نے ابو بکر کے کندھوں پر سفر کیا۔ اور میں اللہ کے پاک پیغمبر کو کندھوں پر سوار کر کے پہاڑی پر چڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے قریب پہنچ کر اللہ کے پاک پیغمبر کو باہر بٹھا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ صبر کریں، میں غار کی صفائی کر لوں، غار کو اندر سے دیکھ لوں۔ فرمایا اندھیرا ہے، رات کی اندھیری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے لے کر غار کے سوراخ بند کرنے لگے، بند کرتے کرتے کپڑے ختم ہو گئے۔ ابو بکر نے قمیص اتار لی پھاڑ کر اور اس سوراخ کے اندر، سوراخوں کے اندر رکھ لی۔ فرمایا قمیص کے کپڑے بھی ختم ہو گئے، اب بھی ایک حصہ باقی ہے، ایک سوراخ باقی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ اندر آ جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اندر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک سوراخ بچ گیا، پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ ایک سانپ نکل آیا اس سوراخ سے جہاں انگوٹھا رکھا ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر اس نے ڈس لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ سے نہ ہلے اور بیٹھے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کو تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسو گن کر محمد الرسول اللہ کے چہرے پر گرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھیں کھلی۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اٹھے، آپ نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کے انگوٹھے پہ لگایا، اللہ نے ابو بکر کے انگوٹھے کو شفا یاب کر دیا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے، لوگوں ابو بکر کی ایک رات غار کے اندر، ابو بکر مجھے ایک رات دے دے، ساری زندگی پینے کیا لے لے، تب بھی ابو بکر تیرا احسان ہوگا۔ اور میں ایک رات اتنی قیمتی رات تھی حضرت ابو بکر کی۔ کون چاہتا ہے میرے ابو بکر اس وقت سانپ اس لیے نہیں لڑا کہ سانپ کا کام ہی لڑنا ہے، اس وقت اس سانپ نے احتجاج کیا، ابو بکر تو آ گیا غار کے اندر، محمد کا چہرہ گود میں رکھ کر، ابو بکر تو دیدار کر گیا، لیکن تو نے سانپ کو دیدار سے روک دیا۔ ابو بکر انگوٹھا ہٹا، میں سانپ بھی محمد کا دیدار کر لوں۔ فرمایا اس وجہ سے ابو بکر، سانپ نے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارا کہ جی آپ سائڈ پہ ہو جائے، مجھے بھی تو دیکھنے دے اللہ کے پاک پیغمبر۔ ایک وہ جانور جسے عقل نہیں، وہ نبی کے دیدار کو ترسا، اور ایک وہ دشمن جو نبی کے ساتھ چل رہا ہے لیکن نبی سے نفرت۔ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر، صبح روشنی ہو گئی، دشمن نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، پاؤں کے تعاقب، پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے امیہ بن خلف غار کے قریب پہنچا۔ غار کے قریب پہنچ کر کسی نے کہا اس غار میں چلے گئے ہوں گے، کسی نے کہا یہاں موجود ہو گئے۔ اتنے میں دیکھا اللہ نے راتوں رات مکڑی کے ذریعے سے جالا تنوا لیا غار کے منہ پر، اور کبوتر نے آ کر گھونسلہ بنا کر انڈے ڈال لیے۔ ایک نے کہا او بے وقوفو، کیسے اس غار کے اندر جا سکتے ہیں؟ یہاں تو باہر مکڑی کا جالا ہے، سب سے کمزور ترین جو گھر ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ فرمایا مکڑی کا جالا ہے، اگر نبی کو یہاں سے گزرتے ہوئے اس مکڑی کے جالے پر ہوا بھی لگتی تو جالا ٹوٹ جاتا، جالا نہیں ٹوٹا، پتہ چلا اندر غار میں کوئی نہیں۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کبوتر کے انڈے بھی موجود ہے، کیسے غار کے اندر چلا گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر دشمن کو پہنچایا، اللہ نے قرآن مجید اتار دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہہ دیا ابو بکر ڈر گئے اس لیے، میں نے کہا نادان تجھے کیا پتا، قرآن مجید کے اندر دو الفاظ ہے، ایک خوف کے الفاظ ہے، ایک حزن کے الفاظ ہے۔ خوف کے الفاظ تب ہوتے ہیں جب انسان خود ڈرتا ہے، حزن کے الفاظ تب ہوتے ہیں جب انسان کو دوسرے کا ڈر ہو کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ اللہ نے فرما دیا لا تحزن، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ پتہ چلا ابو بکر نبی کی وجہ سے پریشان تھے، اپنے لیے نہیں۔ فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اتنے میں کفار غار کے آگے آ کر پہنچ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو بکر ان اللہ معنا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے ہوئے ابو بکر. جب انسان دین کا دشمن بن جائے، انسان علم کا دشمن بن جائے، علماء کا دشمن بن جائے، رب کعبہ کی قسم اللہ دنیا کے اندر عقل کو زیرو کر دیتے اور ایسے کام کرتے اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. یہ جو ہمارے کچھ سال گزرے نا، اس میں علماء کی بہت زیادہ توہین اور علماء کے خلاف ایسے نوجوانوں کی تربیت کی گئی کہ جو دین کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے عقلوں کو بھی ختم کر دی. کبھی کیا اپنی بات کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کیا کہہ رہے. اور میں دین کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، ابو بکر کے دشمن غار کے باہر بیٹھے ہوئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر دشمن آ گیا غار کے. آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ باہر دشمن کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے. اتنے میں وہ ابی بن خلف جو ہے اس کو کہیں پیشاب آیا، وہ ادھر ہی بیٹھے نہ بیٹھتے، ہمیں نہ دکھا رہے ہوتے سارا کچھ. تو یہ فرمایا عقل ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہ دشمن واپس ہوئے. 3 دن اللہ کے پاک پیغمبر غار کے اندر رہے. آپ نے اپنے سارا گھرانہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں لگا دیا. خود تو خود سارا گھرانہ، بیٹی اپنی جگہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ، اسماء اپنی جگہ، اور گھر والی اپنی جگہ، اور غلام اپنی جگہ، بیٹا اپنی جگہ. بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی، ہم نکل رہے ہیں سفر کے اوپر. بیٹا دن بھر مکے کی ہر مجلس میں جانا، مکے والوں کی یہ جو باتیں کرے رات آ کر غار کے کنارے ہمیں بتا دینا. عامر بن فہیرہ غلام ہے، اسے کہا جی بکریاں چرانا، اس طرف چراتے رہنا، جب مغرب کے قریب ہو جائے بکریوں کو یوں پہاڑ سے گھماتے ہوئے غار کے آگے لے آنا، ہم وہاں سے دودھ نکال کر پی لیں گے اور تم پھر وہاں سے چلے جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ ایک سلسلہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے، اور 36 سفر پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور 3 دن اس غار کے اندر رہنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ المنورہ کی طرف سفر کو جاری. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر یہ جو آپ نے اونٹنی تیار کی ہے، اس اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا، اس لیے کہ دین کے لیے جان بھی لگے اور مال بھی لگے تب مزہ آتا ہے، تب قبول ہوتا ہے، تب زیادہ قبولیت کا سلسلہ ہوتا ہے جب دین پر انسان کی جان بھی لگے، مال بھی لگے، وقت بھی لگے، انسان کے اندر قدر پیدا. آج ہماری ساری سوچ فکر، ساری باغ دوڑ دنیا پہ لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، وقت بھی لگ رہا ہے. تو دنیا کی عزت ہے، دنیا کی قدر و قیمت ہے، دنیا ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے. لیکن اگر دین کے لیے ہماری جان مال کچھ نہیں لگتا تو پھر دین کی قدر بھی نہیں ہوتی. جب یہ تینوں چیزیں لگیں گی تو قدر پیدا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھے جان مال وقت لگا کر. جب ہم اس کام کو سیکھیں گے تو ہمارے اندر دین کی طلب پیدا ہوگی، دین کی قدر پیدا ہوگی. یہی سلسلہ ہے انشاءاللہ 9، 10، 11 اگلے مہینے کے 9، 10، 11 سے رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے. وہاں جائیں گے، جاتے ہوئے جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا اور وقت بھی لگے گا، تو تھوڑی سی دین کی قدر بھی پیدا ہوگی، کچھ سمجھ بھی پیدا ہوگی. تو انشاءاللہ یہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے دین کے خاطر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، دین کے خاطر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، دین کے خاطر اپنے جان مال سب چیزوں کو قربان کر دیا، اسی نبی کے نام لیوا ہم ہیں. ہم بھی اپنے جان مال وقت کو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت سمجھتے ہوئے انشاءاللہ دین کے لیے قربان کریں گے تو اللہ ہمارے لیے رحمت کے فیصلے